السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب فضائل صحابہ لکھی ہے، صحیح بخاری میں وہ موجود ہے۔ اور آغاز میں شروع میں وہ لے کر آئے ہیں، انہوں نے ایک تعریف بیان کی ہے۔ اصل میں فتنے کا دور ہے اور لوگ نبی علیہ السلام پر، صحابہ کرام پر بہت ساری باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور صحابہ کرام جو دین کی سب سے پہلی سیڑھی ہیں، جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، ان کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ صحابی کا مقام کیا ہے اور صحابی کہتے کس کو ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے کتاب فضائل صحابہ میں وہ لے کر آتے ہیں اور صحابی کی تعریف لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ من لقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومات علی الاسلام، کہ جس نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے گیا ہو، کہ نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، اور اس دنیا سے گیا وہ ایمان کی حالت میں، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شرح نخبۃ الفکر میں انہوں نے بھی بڑی بہترین تعریف کی ہے اور بڑی جامع تعریف کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جامع تعریف ہے صحابی کی، یعنی کہ ہر وہ شخص جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ کی محفل میں آیا، آپ کی صحبت اختیار کی، اسے صحابی کہا جاتا ہے، اور وہ ایمان کی حالت میں ہو، اور پھر اس دنیا سے ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، تو اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اب یہ پتہ چلا اس تعریف سے کہ ایک تو یہ کہ دیکھنے کی قید خالی نہیں لگائی جائے گی، جس نے نبی کی صحبت اختیار کی ہو، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے وہ صحابہ کرام جو نابینا تھے، جیسے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مؤذن رسول بھی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا لیکن نبی کی صحبت اختیار کی، آپ سے ملاقات کی، تو انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والا اور اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جانے والے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام کی ذات کو مشکوک بنایا جاتا ہے، یعنی کہ صحابہ کرام کی ذات مشکوک ہوگی تو دین مشکوک ہوگا۔ تو صحابی جب صحابی کی تعریف پتہ چل گئی، تو اب یہ پتہ چلا کہ صحابی کی تعریف یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ صحابی، تو ہر وہ شخص جو صحابی رسول ہے وہ جنتی ہے، اور اس کی گواہی قرآن پاک سے بھی ملتی ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہے۔ جیسے کہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوگا تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کی تو میراث ہے آسمان اور زمین میں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی میراث ہے، لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ، اور وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جو تم سے پہلے جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات، یعنی کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، وہ لوگ، اور وہ لوگ جو من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے اور انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی برابری کا تو کہا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، ان میں کسی کے درجات زیادہ ہیں اور کسی کے کم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب سے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کیا، اور حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ جنت کو کہا جاتا ہے۔ جنت کا ایک نام حسنہ بھی ہے، اور حسنہ حسنہ اچھائی سے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو اچھائی ہے وہ جنت سے زیادہ اچھی چیز کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ان لوگوں سے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک خبر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمالوں کو جانتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ اب ان سے غلطی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جو بھی ہے، خطا اجتہادی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا آپس میں ان کے کچھ معاملات اختلافی ہوتے ہیں، یا مشاجرات صحابہ، خاص طور پہ لوگ اس کو جو ہے نا بہت زیادہ ایشو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو، کہ آپس میں جن کے جنگ ہوئی، یا جو بلوائیوں نے جو فتنہ کھڑا کر کے جو آپس میں اختلاف ڈلوایا اور پھوٹ ڈلوایا، تو وہاں پہ یہ بولتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، صحابہ کرام میں
मुनाफिक लोग भी थे। तो बहरहाल लोगों में ये बात मशहूर की जाती है कि सहाबा में मुनाफिक थे माज़अल्लाह, या सहाबी मुनाफिक थे। तो माज़अल्लाह ये दोनों बातें गलत हैं। हाँ, जितने भी सहाबी हैं, मैंने आपको बताया सहाबी की तारीफ ये है, अब जितने भी सहाबी हैं सब के सब जन्नती हैं। फर्क ये है कि एक मुनाफिक सहाबा कराम में शामिल जरूर हो सकता है, लेकिन कोई सहाबी मुनाफिक नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को खाली समझने की जरूरत है कि कोई मुनाफिक पहली सफ में खड़ा होकर नमाज पढ़ सकता है और वो सहाबा में शामिल हो सकता है, लेकिन वो शख्स सहाबी नहीं बन सकता। लेकिन जो सहाबी है वो मुनाफिक नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर सहाबी से जन्नत का वादा किया है। और जो मुनाफिक है वो सहाबी नहीं हो सकता, जैसे अब्दुल्ला बिन उबई और रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता है, और कई और मुनाफिकीन थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की पेशन गोई की और उनके बारे में बाकायदा बताया। सही मुस्लिम की रिवायत, वो 12 मुनाफिकीन थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बहरहाल उनके बारे में पेशन गोई की है। और मुनाफिक जो भी है वो सहाबा कराम नहीं हो, सहाबा कराम में शामिल तो हो सकते हैं लेकिन सहाबी नहीं हो सकता। और जो सहाबा कराम है, मैंने उनकी तारीफ बता दी कि सहाबी की तारीफ ही ये है कि वो ईमान की हालत में नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाता है, आपकी सोबत इख्तियार करता है और ईमान की हालत में इस दुनिया से जाता है। तो जो शख्स ईमान की हालत में इस दुनिया से गया है, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों के लिए जन्नत का वादा किया है। और सहाबा, असल में मसला ये कि लोग सहाबा कराम की ज़ात को मशकूक करते हैं। जब सहाबा कराम की ज़ात को मशकूक करेंगे तो दीन मशकूक होगा, क्योंकि दीन पहुंचाने का सबसे पहला जरिया हमारे पास सहाबा कराम है। सबसे पहली सीढ़ी सहाबा कराम है। और सहाबा के बारे में उसूल है, अस्सहाबा कुल्लुहुम उदूल, सहाबा सारा के सारे आदिल हैं। और जो दीन की पहली सीढ़ी है, जिनकी वजह से दीन हम तक पहुंचा, उनके बारे में जब हम इस तरह की बातें करेंगे या शुकूक व शुबहात पैदा करेंगे, तो यकीनन यकीनन हमारा दीन भी मशकूक होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।